قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ بولو مگر وہ جو حق ہو۔ اللہ کی مرضی مخلوق نے چانی ہے، بابوں نے چانی ہے، یا اللہ نے خود چانی ہے؟ اللہ کی مرضی تو کوئی پیغمبر بھی نہیں چاہ سکتا، تو یہ خود سے کہنا کہ اللہ چاہے تو کوئی بابا اڑ سکتا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ اللہ کی طرف یہ کیوں آپ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ نے چاہی نہیں ہے، جب چاہا نہیں ہے تو آپ یہ کریں ہی نہ۔ مرزا نے اپنی اس ویڈیو میں یہ فتویٰ لگایا کہ جو چیز اللہ نے نہیں چاہی، جس چیز کو اللہ نے نہیں چاہا، اس کے متعلق یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، یہ کہنا بھی اللہ پر جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ مرزا کی یہ بات قرآن کریم کی کئی آیات کے سراسر خلاف ہے۔ مثلا سورہ شورى آیت نمبر 24 میں ہے فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کا مفہوم آپ خود مرزا کی زبان سے ہی سن لیں۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، یعنی جو دعوی نبوت کیا ہے اور یہ قرآن ہے یہ انہوں نے خود گھڑ لیا، نعوذ باللہ۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے قلب پہ بھی مہر لگا سکتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو قرآن پاک کو آپ کے دل سے محو بھی کر سکتا تھا۔ اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم مرزے کی زبان سے آپ نے سن لیا، یعنی اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا چاہا نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک چیز اللہ نے نہیں چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، تو اللہ کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے یہ جملہ یہ تو بالکل درست ہے، قرآن کریم کے اندر کئی جگہ موجود ہے اس طرح کی بات، لیکن مرزا کہتے ہیں کہ یوں کہنا بھی اللہ پر جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ اگر اس طرح کہنا بھی اللہ پر جھوٹ ہے تو نعوذ باللہ اس سے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ پر نعوذ باللہ جھوٹ بولا گیا ہے۔ مثلا سورہ یونس آیت نمبر 99، سورہ ہود آیت نمبر 118، سورہ نحل آیت نمبر 9۔ تو 3 آیات ہم نے آپ کے سامنے ڈسپلے کرائی ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین کے سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ چیز موجود ہے۔ اب ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے، تو اگر اللہ چاہے تو سارے لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ اب یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے بولا گیا ہے، تو مرزا کہہ رہا تھا کہ اس طرح کہنا جس چیز کو اللہ نے نہیں چاہا اس کے متعلق یوں کہنا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ ان 3 آیات میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا گیا ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ قرآن کریم یقیناً سچی کتاب ہے۔ جب قرآن سچی کتاب ہے تو پھر مرزے نے جو یہ عقیدہ بتایا ہے یقیناً یہ عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے اور باطل عقیدہ ہے، اس نے خود اپنی طرف سے یہ عقیدہ گھڑا ہے، سراسر قرآن کریم کے خلاف عقیدہ اس نے بتایا ہے۔ یعنی اس نے یہ جو عقیدہ بتایا کہ یوں کہنا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ ہوا میں اڑ سکتا ہے، مرزا کہتا ہے یہ کہنا بھی اللہ پر جھوٹ ہے، یہ بالکل اس کا نظریہ باطل ہے، من گھڑت ہے اور قرآن و سنت کے بالکل واضح طور پر خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار بھی ہے۔ اس نے اپنے ان جملوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے مرزا کے گھر سے ہی مرزا کے منہ پر زبردست تماچے رسید کرتے ہیں، کیونکہ بالکل اس طرح کے جملے مرزا نے کئی ویڈیوز میں بول رکھے ہیں۔ تو مرزے کے فتوے کے مطابق تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، تو مرزا نے اپنے ہی فتوے کے مطابق اس طرح کے جملے بول کر کئی ساری ویڈیوز میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول رکھا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مچھلی ایسی بھی ہو سکتی ہے جو ہوا میں اڑے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ چاہے تو ایسی مچھلی بنا سکتا ہے۔ فی الوقت پلانٹ ارتھ پہ کون سی مچھلی ہے جو ہوا میں اڑتی ہے؟ نہیں میں ہوا میں اب دیکھیں مرزا مان بھی رہا ہے کہ فی الوقت ایسی کوئی مچھلی نہیں ہے، یعنی اللہ نے چاہا نہیں ہے۔ اب جس چیز کو اللہ نے نہیں چاہا، مرزا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، تو مرزا کے اپنے اصول کے مطابق یہ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تو کیا مرزا نے اپنی اس گفتگو میں، اپنی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا ہے؟ اب 2 ہی باتیں، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس ویڈیو میں مرزا نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ مرزا نے پہلی ویڈیو میں جو عقیدہ بتایا تھا، اصول بتایا تھا، فتویٰ لگایا تھا، وہ بالکل غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ 2 باتوں میں سے ایک بات لازماً ماننی پڑے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، مضبوط ہے اور غالب ہے، یعنی اگر اللہ کہہ رہے ہیں میری مدد کرو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی کمزور ہے، مراد یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کر کے تم آخرت کی کامیابیاں حاصل کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تو چاہے آنے واحد میں سب کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی بنا دے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب مرزا سے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا نہیں ہے، یقیناً نہیں چاہا کہ سب کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم بنا دے۔ جب اللہ نے نہیں چاہا تو یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے،
تو یہ تو مرزا کے اپنے فتوے کے مطابق اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا ہے۔ اب یا تو مرزا کے اس فتوے کو غلط ماننا پڑے گا یا یہ ماننا پڑے گا کہ مرزا نے اپنے اس جملے میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا ہے۔ اللہ چاہے تو آنے واحد میں کروڑوں جیزس کرائسٹ پیدا کرتے، اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اب یہ بات بھی یقیناً اللہ نے نہیں چاہی، تو مرزے کے فتوے کے مطابق تو اس میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا ہے مرزا نے۔ اب یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ فتویٰ مرزے کا غلط تھا، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اپنی اس بات میں مرزے نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے۔ کوئی ایک بات ماننی پڑے گی۔ ویل مچھلی تو 1.5 گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے، بابا نہیں روک سکتا۔ کہتے ہیں جی اللہ چاہے تو، اوے اللہ کہاں سے بیچ میں آ گیا بھائی؟ اللہ کو تم کہاں سے مانتے ہو؟ اللہ نے چاہا نہیں اور تم خود سے کہہ رہے ہو کہ اللہ چاہے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ پر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو حق پر مبنی نہ ہو۔ آپ کے چاہنے سے اللہ نے نہیں چاہنا، اللہ نے خود چاہنا ہے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے مرزا قرآن کریم کی آیت کی کتنی من گھڑت تشریح کر رہا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اس آیت سے یہ نتیجہ نکال رہا ہے کہ اس طرح کی بات بھی نہیں کر سکتے کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، یعنی جو چیز اللہ نے نہیں چاہی اس کے متعلق یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، مرزا کہتا ہے یہ کہنا اس آیت کے خلاف ہے۔ حالانکہ مرزا خود اس طرح کی باتیں کئی ویڈیوز میں کر چکے ہیں اور چند ایک نمونے ہم پیش بھی کر چکے ہیں۔ تو اگر یہ اس آیت کے خلاف ہے تو مرزا خود اس طرح کی باتیں کیوں کر چکے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا نے بھی اس آیت کی خلاف ورزی کی ہے کئی ویڈیوز میں۔ اور مرزے کا یہ فتویٰ کہ یوں کہنا بھی اللہ پر جھوٹ ہے کہ جی اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، یہ کہنا بھی اللہ پر جھوٹ ہے، یہ فتویٰ مرزے کا در حقیقت قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، اللہ کی قدرت کا انکار بھی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ مرزا بڑی توحید بیان کرتا ہے۔ کیا یہ توحید ہے؟ یہ کون سی توحید ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا جا رہا ہو؟ یہ کون سی توحید ہے جس میں قرآن کریم کی آیات کی من گھڑت تشریح کی جا رہی ہو؟ یہ کون سی توحید ہے جس میں قرآن کریم کی کئی ساری آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، جیسا کہ ہم کئی ساری آیات پیش کر چکے ہیں؟